اور بدبخت حکمرانوں، انہیں گرفتار کرو نہ انہیں کرو گرفتار، وہ انہیں جیلوں میں بھیجو، اور بغیر تو تم نے ان پہ گولیاں چلائی ہیں جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں۔ وہ گولی ان پہ چلاؤ جو کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، انہیں کہو تم انڈیا دفع ہو جاؤ، یہ پاک سرزمین ہے، یہ محمد عربی کے نام پہ بنی ہے، اگر تم نے اپنی مرضی کرنی ہے پھر انڈیا جاؤ، یہ وطن بنا ہے کلمے کے نام پہ، یہاں جو رہے گا اس کی مرضی نہیں چلے گی، جسم اس کا ہوگا، مرضی میرے مصطفیٰ کی چلے گی۔ اور بغیر تو انہیں گرفتار کرو۔ گرفتار کرنا ہے تو انہیں کرو، ڈنڈے چلانے ہیں ان پہ چلاؤ، کہ تم مسلمانوں کی بیٹیاں ہو یا کافروں کی بیٹیاں ہو، کہ تمہارا جسم اور تمہاری مرضی چلے گی؟ نہیں، اگر مسلمان ہو اور پاکستان میں رہنا ہے تو پھر جسم تمہارے ہوں گے مگر حکومت میرے رسول کی چلے گی، تن تمہارے ہوں گے مگر قبضہ میرے رسول کا رہے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات نے خبر دی میری امت پہ وقت آئے گا کہ ہوں گی میری امت کی عورتیں مگر شریعت کی ہر حد توڑ دیں گی اور ہر حد گزر جائیں گی۔ اصحاب رسول بہت پریشان ہو گئے تھے جب یہ سنا نا حضور سے، عرض کی وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ، آقا کیا آپ کی امت میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا نعم وَأَشَدُّ مِنْهُ، حضور نے فرمایا تم اس پہ حیران ہو رہے ہو، فرمایا کام اس سے بھی بگڑ جائے گا، کام اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب وہ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے اور برائی سے روکنا نہیں چھوڑ دیں گے۔ میری امت کا اس وقت کیا حشر ہوگا کہ جب وہ دین کی تبلیغ کرنا بھی چھوڑ دیں، برائی ہو رہی ہوگی مگر وہ برا نہیں کہیں گے، غلطی ہو رہی ہوگی مگر نہیں ٹوکیں گے، حضور فرماتے نیکی کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ اب دیکھ لیں ہر گھر میں، ہر برادری میں شادیاں ہوتی ہیں، آپ شادیوں پہ دیکھیں کہ جوان لڑکیوں نے کیسا لباس پہنا ہے۔ جب ان کی مائیں گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے، برادری میں شادی ہونے والی اور کپڑے خریدنے کے لیے بازار گئی تھی، اس کے خامد نے اسے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے اور میرا خون ہے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے مدینے والے کا، تو اس کا لباس ایسا نہ لانا جو کنجریاں پہنتی ہیں، جو ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے والی ہیں پہنتی، اس کا لباس وہ لانا جو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق۔ لیکن بازار میں جیسا بھی فیشن کا آ جائے نا کپڑا، مائیں خرید کر لاتی ہیں کہ میری بیٹی تو نے شادی پہ یہ پہننا ہے۔ وہ بدبخت مائیں اپنی قبریں بھی گندی کر رہی ہیں، اپنی اولاد کو بھی جہنم میں اتار رہی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں آسمانوں پہ گیا، اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم جب دیکھی تو فرأیت اکثر اہلھا النساء۔ یہ غور سے سننا، حضور فرماتے ہیں جب میرے رب نے مجھے معراج کی رات جہنم دکھائی تو میں نے اپنی عورتوں کی، یعنی امت کی عورتوں کی اکثریت، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جلتے ہوئے دیکھی۔ یہ خبر حضور دے رہے ہیں۔ تو ہماری عورتیں اکثر ایسی ہیں کہ جن کا لباس بھی شریعت کے خلاف ہے، جو نہ قرآن پڑھتی ہیں، نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ شریعت والا پردہ کرتی ہیں، نہ شریعت کی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب میں نے جنت دیکھی، یہ غور سے سننا، فرمایا اکثر اہل الجنت بلہن، حضور فرماتے ہیں میری امت میں وہ لوگ کہ جنہیں لوگ سائیں کہتے تھے، یہ سائیں ہیں، جنہیں لوگ کہتے تھے یہ سادہ ہے، یہ اللہ میاں کی گائے ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے تھے، بولے لوگوں کو نا جنہیں دنیا کی ہوا نہیں لگی، جو فیشن نہیں کرتے،
جو بے غیرت بے حیا نہیں بنتے، جو داڑھیاں رکھتے ہیں اور شریعت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، کہتے ہیں یہ سائیں ہے، یہ ملا پیدا ہو گیا ہمارے خاندان میں، یہ مولوی ہے، یہ صوفی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جنہیں دنیا والے بولا کہتے تھے نا، انہی بولوں کو میں نے جنت میں پھرتے دیکھا ہے۔